الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں مثنوی مولا روم کا درس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ حکایت نمبر 153 شروع تھا تو اس کے شعر نمبر 29 چل رہا تھا کہ وقت پورا ہو گیا تھا، تو آج انشاءاللہ العزیز اس سے آگے چلتے ہیں۔ لیکن جو قصہ شروع تھا وہ پہلے میں عرض کر لوں، کیونکہ ظاہر ہے جب تک وہ نہیں بتائیں گے تو اس وقت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حکایت نمبر 153، دفتر پنجم، مثل آوردن گبر در بیان معنی و صورت بایزید۔ وہ جو کافر تھا وہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے باطن اور ظاہر کی یکرنگی کے بیان میں تمثیل پیش کر رہا تھا۔ اصل میں اس پر میں بات عرض کر چکا تھا کہ مختلف چیزیں لوگوں کے لیے حجاب بن جاتی ہیں اور وہ چیزیں اپنی جگہ پر حقیقت ہوتی ہیں۔ مثلا مسلمانوں کے اندر بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں اور عام مسلمان بھی ہیں، برائے نام مسلمان وہ بھی۔ تو بعض کافر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے حجاب بن جاتا ہے کہ وہ جو برائے نام مسلمان ہے ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام ہے تو اس پہ تو ہم نہیں آ سکتے، اور جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی طرح ہم ہو نہیں سکتے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ نہیں آنا۔ اب یہ حجاب ہے، ان کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ حالانکہ 3 چیزیں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے کا جواب عقائد صحیحہ، اسلام کیا ہے کا جواب اعمال اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اور احسان کا جواب یہ ہے کہ اس طرح ہم وہ اعمال کر لیں کہ جیسا ہم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کی کیفیت اتنی اچھی ہو۔ اب جب تک انسان ایمان والا نہ ہو اس وقت تک وہ اعمال اس کی قبول نہیں ہوتے، اور جب کوئی انسان عمل نہ کرے تو اس کی کیفیت کی کوئی کام نہیں، مطلب اس کی کیفیت کا کوئی مطلب نہیں۔ کیفیت وہ مطلوب ہے جو اعمال کے ساتھ ہو۔ مثلا تلوار بہت تیز ہے لیکن چلانے والے کے ہاتھ میں کو تو فائدہ دے گا نا، پڑے پڑے کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے کیفیت بہت اچھی بھی ہو لیکن اس سے کوئی عمل ظاہر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس ہم گریڈنگ اگر کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان بھی ہو، اسلام بھی ہو، احسان بھی ہو، ٹاپ ایمان ہے، اسلام ہے، احسان نہیں ہے، کمزور، مطلب یہ ہے کہ بے جان اسلام ہے لیکن ہے اسلام، لہذا بالآخر نجات ہو جائے گی، بالآخر نجات ہو جائے گی۔ اور اگر ایمان ہے صرف اسلام ہے ہی نہیں تو یقیناً بس باؤنڈری پر ہے، لیکن پھر بھی کفار سے بہت اچھا ہے کیونکہ ان کا بھی آخر میں نجات ہو جائے گی۔ بس احسان والے، تینوں والے، دونوں والوں سے اچھے ابتدائی، اور مطلب یہ ہے کہ ایک والا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ تو اب جو کافر ہے وہ تو ایک بھی نہیں ہے نا والے سے، وہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو وہ ان مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا اہل ہی نہیں ہے جن کے پاس اگرچہ اسلام کے اعمال نہیں ہیں یا کمزور اعمال ہیں، بے جان اعمال ہیں، تو ان کے اوپر ان کے اعتراض کرنے کا کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ لیکن شیطان آخر ویسے تو نہیں بیٹھا ہوا، وہ یہی تو کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئے ایک تشریح جو ضروری ہے سمجھانا آج کل کے دور میں، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں کہ بھئی ایسے مسلمانوں سے تو کافر بھی اچھے،
یہ فکر ہی غلط ہے، یہ کفر یا فکرے تک جا سکتا ہے۔ تو لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے ایک تادیب ہے کہ بعض مسلمان اسلام میں آنے کے لیے، کفار کے مسلمان ہونے کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، تو ان کو ہم کہیں گے کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا دو تاکہ تم رکاوٹ نہ بن جاؤ۔ اور کفار کو کہیں گے کہ تمہیں ان سے کیا، تمہیں تو اسلام سے سروکار ہے، تمہیں تو اسلام چاہیے، اسلام تو اپنے طور پر ایک سسٹم ہے، موجود ہے، اب کوئی اس پر عمل کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا، نہیں عمل کرے گا تو ایک آدمی بھی نہیں ہوگا تو اسلام کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اسلام اپنی جگہ ایک مستقل چیز ہے، جب بھی کوئی اس پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو اب یہ مطلب بات ہے، اس بات کا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو حضرت اس کا ایک رخ لے رہے ہیں جو اس وقت مطلب ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافر وہ جو دلیل دے رہا ہے، تمثیل بیان کر رہا ہے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو صحیح مسلمان تھے، یعنی ایمان بھی تھا، اسلام بھی تھا، اور اس میں جان بھی، تینوں چیزیں ان کی تھی، تو اس لحاظ سے وہ ان سے متاثر تھے، لیکن اس سے متاثر ہونا اس کو فائدہ نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا میں اس طرح ہو نہیں سکتا۔ بس اس سے آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ دین کی بات کرنے والے دو قسم کے، ایک وہ جو اونچے لوگوں کی باتیں کریں گے، لیکن وہ اتنی اونچی ہوں گی کہ کوئی موجود لوگ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے، تو یہ باتیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، یہ باتیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جتنے بھی سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ بہت بڑے لوگ تھے، یہ بہت بڑے لوگ تھے، لیکن ہم اس طرح نہیں ہو سکتے، لہذا بس بات ختم، نتیجہ صفر۔ دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بنیادی باتیں بتاتے ہیں، آسان باتیں بتاتے ہیں، اس دور کی مطابق اسلام پہ چلنے سکھاتے ہیں۔ تو اس میں سے اگر جتنی باتوں پر بھی عمل کی توفیق ہو گئی تو اتنا اسلام ان میں آ گیا نا، اتنا فائدہ تو ان کو ہو گیا نا، لہذا فائدہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہماری تبلیغی جماعت اس بنیاد پہ چل رہی، تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، مطلب اس بنیاد پہ چل رہی ہے، بالکل فرام دا زیرو لیول۔ اور یہ واقعی بہت کمال کی بات ہے، ہمارے جتنے اللہ والے ہیں، مشائخ ہیں جو سمجھنے والے ہیں، وہ بھی اس لائن پہ چلتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بہت بلند فرمائیں، وہ بالکل بنیادی چیزوں کی بات کرتے ہیں، وہ بڑے لمبے چوڑے مراقبوں کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے جی مراقبے تو آپ سے ہوں گے نہیں، یہ چیز تو آپ سے ہوں گی نہیں، چیز تو آپ سے ہوں گی نہیں، چلو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ وہی چیزیں حاصل کر لیں۔ وہ کیسے طریقہ بتاتے ہیں؟ وہ طریقے بتاتے ہیں کہ ہر وقت اللہ سے مانگو، دعا کرو، ہر وقت اللہ سے مانگو، دعا کرو۔ کیا مانگو؟ دین مانگو، دنیا مانگو، آسانی مانگو، جنت مانگو، ہاں جی حیا مانگو، ہر وقت مانگتے رہو۔ یہ جو تمہارا مانگنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب دیکھ لیں، ضرورت تو سب کی ہے نا۔ اب دیکھو کتنی آسانی کے ساتھ لنک کر دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ جو کڑے بیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ پاک سے مانگنے لگا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور جو اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا، دروازہ کٹکھٹانے لگے تو اس کے لیے دروازہ کھل بھی جائے گا، اور جس کے لیے اللہ کا دروازہ کھل گیا پھر اس کی کیا کمی ہے؟ اب اس میں نہ اتنی پیچیدگی ہے، نہ کوئی چیز سیکھنے کا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، لیکن فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ سبحان اللہ۔ اس پہ بعض لوگ معترض ہیں، کہتے ہیں یہ جو مطلب ہے کہ یعنی معرفت خاص سے لوگوں کو روک رہے ہیں، انا للہ و انا راجعون۔
بھئی جن میں معرفت خاص کی اہلیت ہے ان کے لیے پھر وہ چیزیں ہیں نا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ خود بھی کچھ نہ کرے دوسروں کو بھی نہ کرنے دے. اصل میں بات یہ ہے عمل نتیجے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ نتیجہ اس کا کیا ہے. آپ بہت اچھے ادارے کے اندر انسٹیٹیوٹ کے اندر بچے کو داخل کر لیا اور وہاں فیل ہو گیا, کتنی کامیابی ہوگی. دوسرے وقت میں آپ ایک عام قسم کے اسکول میں داخل کر لیا لیکن پاس ہو گیا اور اس میں کانفیڈنس آ گیا اور آگے بڑھا اور اس نے ساری کامیابی حاصل کر لی. نتیجہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں نتیجے کو دیکھنا چاہیے. نتیجہ کیا ہے؟ تو خیر جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آج کل مسئلہ ہے. تو حضرت بھی فرماتے نیست زائد زو شود تازہ جگر لیکن نبود پیک سلطانی خضر. مگر خدا تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں, پس وہ یخ بھی بے فائدہ نہیں ہے, چنانچہ اس کو پانی میں ملا کر پیے سے جگر تازہ ہو جاتے لیکن وہ سرسبزی و شادابی کے بادشاہ کا قاصد نہیں ہے. اس میں حضرت نے وہ تعبیر دی تھی پانی کی, تو اگر وہ پانی یخ ہو جائے یعنی گویا کہ برف بن جائے تو اس سے مطلب ظاہر ہے وہ فائدہ شادابی والی حاصل نہیں ہو سکتی. شادابی سے مراد یہ ہے کہ اس سے آپ کیتی کو مطلب شادابی نہیں بن سکتی. فرمائے لیکن یہ بھی فضول نہیں ہے, اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں. اس سے آپ کام اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کچھ اور چیز ملا دیں اور یہ سبحان اللہ یہ بن جائے گا شربت. جب آپ اس شربت کو پیئیں گے تو یہ شربت ہوگا تو یہ آپ کے جگر کی ٹھنڈک پہنچائے گا اور آپ اسے ماشاء اللہ فائدہ اٹھائیں گے. اب دیکھ لیں کیا عجیب حضرت بات فرماتے ہیں. یعنی سبزی کے بادشاہ فرض کیا تو پانی گویا اس بادشاہ کا قاصد ہے, جس طرح قاصد بادشاہ کی آمد کی اطلاع دے, اس طرح پانی کا باعث و کشت میں آنا گویا سبزی و شادابی کی آمد کا پیش خیمہ ہے. پیچھے یہ مضمون چل رہا تھا کہ انسان جسم و روح کا مجموعہ اور موت کے آ جانے سے یہ جسم و روح ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ قیامت کو روز اس جسم و روح میں پھر اجتماع ہوگا, اور اجتماع اس قسم کا ہوگا جس کی کیفیت ہنوز نہ بیان ہو سکتی ہے نہ سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کے بعد مولانا سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے چند ایسے کلمات فرمائے گئے جن کا ما سبق کے ساتھ کوئی معقول ربط قائم نہیں ہوتا. شاعر فرماتے اگر کان ان باتوں کو سن لے تو پانی ہو جائے, جس طرح برف آفتاب کو دے کر پانی ہو جاتی ہے, اور پانی ہر درخت کے لیے مائع حیات بن جاتا ہے, بخلاف اس کے برف درختوں کے لیے بمنزل آفت ہے. گو برف پینے سے انسان کا جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر باو کشت کو اس سے سبزی حاصل نہیں ہو سکتی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گر بدید برف یخ خورشید را سے مولانا سابق مضمون کو چھوڑ کر ایک اور ارشادی مضمون کی طرف انتقال فرما رہے ہیں, اس کو رمز و کنایہ میں ادا کر رہے ہیں. بقول خود خوش ترا باشد کے سر دل برا گفت آیت در حدیثی دیگرا. چنانچہ برف یخ سے تبع انسانی آفتاب سے آفتاب حقیقت, آپ سے ذات عارف, بات سے فیضان غیب, درخت سے عوام الناس مراد ہے. اب ان 6 اشعار کا مطلب بالترتیب یہ بن جائے گا. گزشتہ 6 اشعار جو ہوئے ہیں اس کا مطلب بالترتیب یہ بن جائے گا گر بدیدے یعنی اگر تب انسانی آفتاب حقیقت کا جلوہ دیکھ لے, اگر تب انسانی آفتاب حقیقت کا جلوہ تو اپنے جمود و خمود کو چھوڑ دے. یعنی گویا کہ انسان کی اپنی انانیت ختم ہو جائے. جب وہ جلوہ انسان کے دل پہ آتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ میں کھا رہتا ہے, پھر تو اپنا آپ اس سے دور ہو جاتا ہے اور صرف اسی کا ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ گرب دیدے آپ گشتے یعنی پھر اس کے ذریعے سے وہ عارف بن جاتا ہے. یعنی وہ مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ میں رہے اور چیزوں کے لیے اس کا اپنے آپ بننا حجاب بن جائے, کیونکہ انسان کے لیے یہ نفسی حجاب ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت سے یہ نفسی حجاب ہے. لہذا اگر اب اس کا نفس پانی پانی ہو جائے یعنی فنا ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ حجاب ختم ہو گیا. جب حجاب ختم ہو گیا تو اللہ پاک کی صفات اور شیونات کی معرفت حاصل کر لے گا. جب معرفت حاصل کرے گا تو ظاہر مطلب ہے کہ یعنی وہ عارف بن جائے گا.
جس میں نفسانیت کا کوئی بھی رگ و ریشہ باقی نہ رہے اور فیضان غیب سے اس کو متجلی کمال کر دے. پس شدے درما، تو ایسا لوگ آدمی زخموں کا مرہم بن جاتا ہے. پھر وہ عارف اما الناس میں بھی روحانیت کی روح پونگ دیتا ہے. وہاں یخیب افسردہ، اور وہ جو شخص مقتضیات نفس و طبع کا بندہ بنا رہے، اس کی صحبت صابری کی طرح عوام الناس کو مبتلا گمراہی کر دیتی. یہ جو نفس ہی کے اندر مشغول ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. کیا عجیب بات ہے. قرآن کو ذرا پڑھو نا. اس لیے تو کہتے ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مثنوی ہے، مانوی ہے، مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. ان قرآن کے اتنے باریک استدلالات کو ایسے موقع پر لاتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اب دیکھ اس میں کیا ہے. سامری نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا نا کہ مطلب ہے کہ مطلب میں نے دیکھا جو جی ہاں کہ اس کو دیکھا نہیں جا، مطلب میں نے فقبس تو ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کو لے لیا. اب دیکھ لے تو لیا نا، اس کو لے تو لیا نا، لیکن استعمال کس چیز کے لیے کیا؟ سامری کے لیے کیا. اس میں ڈال دیا، لوگوں کی شرک کی طرف بلا دیا. آخر میں موسیٰ علیہ السلام جب اس سے پوچھا کیوں کیا، تو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ مجھے میرے نفس نے ہاں مطلب جو ہے نا وہ یہ پسندیدہ کروا دیا، مزین کروا دیا. ہاں بالکل صور. اب دیکھ لیں یہاں پر کیا بات ہے، یعنی وہ معرفت جو اس کو حاصل تھی اجمالی، وہ اس نے اپنے نفس کے لیے استعمال کیا. معرفت تو تھی نا، اس نے وہ لے لی تھی نا وہ. ہاں اس نے اپنے نفس کے لیے استعمال کیا، نفس کے لیے استعمال کیا تو خود بھی گمراہ ہو گیا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. تو یہ وہ شخص ہے جو مجذوب متمکن کے ذیل میں بھی آ سکتا ہے، کہ جو کچھ دیکھ لیتا ہے لیکن اس کا نفس چونکہ فعال ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر لیتا ہے، خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر لیتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ خود اپنی اصلاح مکمل کر دے. وہ ان بہت سارے لوگ بیعتی خلافت کے لیے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بیعتی خلافت کے لیے ہوتے کہ مجھے خلافت مل جائے، نیت ہی اس کی ہوتی ہے. ایسی صورت میں ان کا سارا کام اس دنیاوی چیز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب تک اس کو کوئی چیز ملا نہیں تو مسلسل محنت کر رہا ہے، اور جب اس کو کچھ حصہ اس کا مل گیا اور دل میں خواہش تو ہے تو اس طرف چلا جاتا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ. میں اس پر رشک کرتا ہوں جن کو خلافت کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ کسی کے ساتھ اللہ کا تعلق کے لیے مطلب جو ہے نا وہ شامل ہوتے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایجاد دی گئی، 21-22 سال کی عمر میں ایجاد دی ہوئی تھی، تو حضرت نے فرمایا اس وقت ہمیں نسبت کا معنی بھی معلوم نہیں تھا کہ نسبت کس کو کہتے ہیں. نسبت کا معنی بھی معلوم نہیں تھا. ہاں جی. لیکن ان کے اندر اللہ پاک نے وہ چیز رکھی ہوئی تھی، وہ چیز مل گئی ان کو. البتہ ان کو اس کا وہ نہیں تھا. تو بس ماشاءاللہ کتنے محفوظ طریقے سے ان کو انتقال ہو گیا. تو یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. وہ جو گاہک بن جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں سب کچھ جان لیتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا مطلب جو اصل فنائیت ہے اس کو چونکہ حاصل نہیں کر پاتے، نتیجتاً وہ فنائیت کیونکہ نفس کی ہوتی ہے، لہذا جب تک وہ حاصل نہیں ہے تو اس وقت تک پھر وہ دنیا کے لیے استعمال کرے گا اس کو، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہاں پر اس کو انشاءاللہ میں کسی وقت کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کو بھی حقیقت جذب و سلوک کے بیان کے ساتھ ملا دیا جائے، کیونکہ بہت عمدہ تشریح ہے حضرت کی. ہاں جی 6 اشعار ہے، لیکن 6 اشعار میں کیا ماشاءاللہ حضرت نے پورا ایک سمندر ہم مطلب وہ کیا ہے. دیکھیں فرماتے وا یخے بفسردہ، اور وہ جو شخص مقتضیات نفس و طبع کا بندہ بنا رہے، اس کی صحبت سامری کی طرح عوام الناس کو مبتلا گمراہی کر دیتی ہے.
اس کی صحبت نہ خود بخشتی ہے نہ اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. حضرت نے بالکل یہ فرمایا، نہ خود پہنچائے نہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. بالکل باتیں ایک ہو گئی، یہ نہیں ہوئی. نہ خود پہنچائے نہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. وہ فیضان و برکت سے تہی دامن ہے. پھر فرماتے ہیں نیست ضائع، لیکن ضائع بھی نہیں ہے. کیا بے شک دنیائی مقاصد میں اس کی صحبت خالی از فائدہ نہیں ہے، لیکن اس سے روحانی سرسبزی حاصل نہیں ہو سکتی. سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں، کچھ بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، توجہ کی ایسی لوگوں کو توجہ کی کہ مطلب چیزیں مل جائیں تھیں. اور واقعی انسان بڑا سرور حاصل کرتے ہیں ایسے مجلسوں میں بیٹھ کے. ایسے لوگ کی مجلسوں میں بیٹھ کے بڑا سرور حاصل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا مل گیا، اور باقاعدہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بتاتے ہیں. لیکن اصل چیز کیا ملا؟ اصل چیز سے تو محروم ہو گئے نا. جو اصل چیز ہے وہ تو چلی گئی. اس کی وجہ بتا دوں. یہاں پر تانویر حسب کی بات کو بھی ملا دیتے ہیں ساتھ انشاءاللہ. حضرت تانویر حسب فرماتے ہیں 3 سٹیجز ہیں: مبتدی، متوسط اور منتہی. مبتدی، متوسط اور منتہی. مبتدی یہ بھی روتا ہے تکلیف سے اور خوشی سے ہنستا ہے. ہاں جی. اور منتہی بھی تکلیف سے روتا ہے اور خوشی سے ہنستا ہے. متوسط ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جذب میں ہوتا ہے. ہاں جی. فرمایا کہ مبتدی کی مثال ہے جیسے آپ نے بھی بیج ڈالا. متوسط کی مثال ہے جیسے ہری بھری فصل. اور منتہی کی مثال ہے جیسے فصل پک جائے اور بے رونق ہو جائے، مطلب بظاہر رونق اس میں کوئی نہیں ہوتی. فرمایا اصل چیز یہ بے رونق فصل ہے جو آنکھوں کو اتنی بڑی نہیں لگتی. آنکھوں کو بھلی وہ ہری بھری فصل لگتی ہے، لیکن اگر اس وقت اس کو کاٹ دیا جائے تو سوائے چارے کے اور کچھ کام نہ ہے. تو فرمایا لوگ متوسط سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی ان باتوں سے، وہ جذبی باتوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں، جذباتی باتوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں. واقعتاً ہم نے دیکھا ہے کہ جذباتی باتوں سے لوگ اثر لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو متوسط ہوتا ہے وہ بڑا ہی جذباتی تقریر کر لے گا. وہ جو منتہی ہوگا وہ ایسے سادہ سادہ باتیں کرے گا. وہ کہے کہ بھائی یہ لوگ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. سہل ممتنع کا لفظ ایک شاعری میں ہوتا ہے. سہل ممتنع یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر اتنا آسان لگے کہ آدمی کہتے ہیں کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن پھر کر کے دیکھ لے. کرنا اس کا سب سے مشکل ہوتا ہے. ہاں جی. تو اسی طریقے سے جو منتہی ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا ہی بے مزے لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے. تو یہی یہاں پر بھی بات ہے کہ دنیائی فائدہ تو اس میں ہے، سرور تو ملے گا، مزہ تو ہوگا. ہاں جی. خوشی تو ہوگی، لیکن کس کام کی؟ بس نشستن گفتن برخاستن، بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر کچھ نہیں. آگے پھر سلطان محمود ایاز کے مکالمے کی طرف پھر عود فرماتے ہیں جس کا سے رشتہ بہت دور چھوٹ گیا تھا. ای ایاز استارہ تو بس بلند نیست ہر برجی عبورت را پسند. سلطان محمود اپنے محبوب غلام ایاز سے کہتے اے ایاز تیرا ستارہ بہت بلند ہے جو ہر برج تیرے عبور کے قابل نہیں. ہر وفارا کی پسند و ہمتت، ہر سفارا کی گزیند صفتت. تیری بلند ہمت ہر وفا کو کب پسند کرتی ہے، تیری صاف دلی ہر صفائی کو کب منظور کرتی ہے، یا تیرے صفات عملوں کی صفات حسنہ سے کہیں برتر ہے. آگے اس کی تائید میں ایک امیر کا قصہ مذکور ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ امیر کبیر آپ کے لیے مینوش شان نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے درجہ عام ہے، درجہ عام مینوش سے بلند اور میرے شراب و شرابی سوری سے کہیں اعلیٰ ہے.
دفتر پنجم میں صدوم حکایت نمبر 154، اس امیر کی کہانی جس غلام کو حکم دیا شراب لا، غلام گیا اور شراب کا گڑا بھر کر لایا۔ راستے میں ایک زاہد تھا جو نیکی کی ہدایت کرتا تھا، اس نے اس گڑے کو پھوڑ ڈالا۔ امیر نے سنا تو زاہد کو سزا دینے کا قصد کیا اور زاہد بھاگ گیا۔ یہ قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہے کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن زاہد لذت اور عیش سے منع کرتا تھا۔ یعنی آج عیسیٰ علیہ السلام سے مراد نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں واقع، بلکہ مراد یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا زمانہ تھا جبکہ شراب حرام نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امیر اعلانیہ شراب نوشی کرتا تھا، حالانکہ وہ ایک صالح آدمی اور عامل بشرہ تھا، اور اسی شاید تعاد و عبادات میں سرور وہ استغراق حاصل کرتا، اس کا مقصود تھا، مگر چونکہ شراب ام الخبائث اور یہ شہوات ہے اس کا اثر بد ہر زمانہ اور عہد میں یکساں ہے، اس لیے زاہد اس سے منع کرتا تھا، جیسے کہ زاہد زہد و تقوی اکثر مباحات کو ترک کرنے کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ادھر امیر کو زاہد پر بدی وجہ غصہ ہے کہ اس نے امر مباح پر اس سختی کو سلوک کیا کہ ثبوت توڑ ڈالا اور امیر کے وقار کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بود امیری خوشلمی خوارائی کافی ہر مخمور و ہر بے چارئی، ایک امیر تھا جو خوش اور شراب پینے کا عادی تھا، ہر شرابی اور میکش کے پناہ گاہ تھا۔ بعض نسخوں میں خوارت کے بجائے 12 لکھا ہے، یعنی دوست تھا۔ مشفق و مسکین و نوازی عادلی مکرمی، زربخشی دریا و دریا دلی، مہربان غریبوں کی مدد کرنے والا، انصاف کرنے والا، سخی نقدی دینے والا اور دریا دل تھے۔ شاہ مردہ وہ امیر المومنی، راہباں و رازدان و دوربین، بادروں کا بادشاہ، مسلمانوں کا امیر، راستے کا محافظ، راز کا واقف اور دور اندیش تھا۔ دور عیسیٰ بود و ایامی مسیح، خلق دلدار و کمازار و ملیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا دور تھا اور مسیح علیہ السلام کی ملت کا زمانہ تھا۔ اس امیر کے اخلاق دلدار اور بیزار اور اچھے تھے، کیونکہ اس زمانے کے مخلوق آپس میں دلدار، بیزار اور اچھی تھی۔ آمدش مہمان بنا گاہی شہی، ہم امیر جنس و خوش ملہبی، ایک شب اچانک اس کے ہم مہمان آ گیا، وہ بھی امیر تھا، اس کا ہم مرتبہ تھا اور ہم مذہب اور اچھے مذہب کا تھا۔ بعد امی 22 تشاہ در نظم حال، بعد ابودا وقت معزون و حلال، ان کو اس وقت کی حالت کی باقاعدگی کے لیے شراب کی ضرورت تھی اور شراب اس وقت جائز اور حلال تھی۔ بادشاہ کم بود گفت و با غلام، رو سبو پر کن پما آور مدام، ان کے پاس شراب کم تھی، اس نے غلام کو کہا کہ شراب کا گڑا بھر کر ہمارے پاس لے آ۔ از فلاں راہب کے دارد خمر خاص، تاز خاص و عام جان یا بدخلاص، فلاں راہب سے شراب لا جو خاص قسم کی عمدہ شراب رکھتا ہے تاکہ اسے مقدس ہستی سے کاربراری ہو جائے۔ خاص و عام کے آگے دست و سوال پلانے سے نجات پائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی راہب بھی مینوشی کو مدعبات سمجھتے تھے۔ اس قسم کا خیال ان امیروں کو ہوگا، مگر نہ اگر راہب بطور خیانت نفس شراب نوشی کرتا تو امیر کو اس کی اطلاع نہ ہوتی، اور اگر اطلاع ہوتی تو اس کو جائز نہ رکھتا۔ ابھی تک گرجوں میں ہولی وائن مطلب جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ جرعی ذا جام راہب آ کند کی ہزارہ جرع و خمدا کند، اس راہب کے جام کے گونٹ وہ اثر کرتی ہے جو شراب کے ہزاروں گڑے اور مٹکے نہ کر سکے۔ اندرامی مائے بنہائی است، آنچنا کا اندر عبا سلطانی است، اس شراب میں مستی کا ایک جوہر پنہا ہے جس طرح گداجی کے اندر ایک بادشاہ چھپا ہوا ہو۔ آگے چند شعروں میں یہ ذکر ہے کہ بعض اوقات ظاہر پر گندہ باطن معمور کا حجاب ہوتا ہے۔ تو بدل کے پارا کم نگر کی سیاہ کردند از بیرون زر، تم پٹی پرانی گدڑی کو نہ دیکھو بلکہ اس وجود کو دیکھو جو اس کے اندر مخفی ہے، جیسے کہ سونے کو باہر سے سیاہ کر دیا جاتا ہے اور اندر سے وہ دمک رہا ہوتا ہے۔ از برائے چشم بد مردود شد وز بیرون اعلی لدود و آلود شد، نظر بد سے بچانے کے لیے ناپسندیدہ کیا جاتا ہے، باہر سے وہ لال دھوئے سے آلودہ کر دیا جاتا ہے۔ گنج گوہر کے میاں خان ہاست، گنج ہا پیوست در ویران ہاست، خزانے اور موتی آراستہ گھروں میں کب ہوتے ہیں؟ خزانے ہمیشہ ویرانوں میں ملتے ہیں۔ گنج آدم چوب ویرا بدف دفین، گشت تینش چشم بد آن بند آلین، آدم علیہ السلام کی کمالات باطن کا خزانہ چونکہ خاکی وجود کی ویرانہ میں مدفون تھا، اس لیے ان کی خاک وجود اس شیطان ملعون کی نظر کا حجاب بن گئی۔ کہاں سے کہاں نقطہ لے جاتے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام کے اندر اللہ پاک نے جو صفت ڈالی ہوئی تھی، کمال ڈالا ہوا تھا، باوجود خاک عنصری سے اس کی یعنی مطلب جو ہے نا وہ پیدائش ہوئی تھی، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی جو کہ بظاہر
مطلب اس سے اونچا درجہ رکھتا ہے، یعنی مٹی سے. تو اس کے لیے وہ حجاب بن گیا. وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ آدم کو کیا مل سکتا ہے، آدم کو کیا مل سکتا ہے. تو وہ چونکہ مطلب یعنی اس کے لیے یہ قسم کا حجاب بن گیا تھا. دو سبو بستد غلام و خوش دوید در زما تعدیر روحبانہ رسید. غرض غلام نے دو خالی گڑے لیے اور خوشی خوشی دوڑا، فوراً راہبوں کی گرجا میں پہنچ گیا. زر بداد و بادوں چوں زر خرید سنگ داد و در عوض گوہر خرید. نقدی دی اور سونے کی سی چمکیلی شراب خرید لی، چند جمادی ٹکڑے دیے اور اس کے عوض میں موتی خرید لیے. زر کی تشبیہ اور سنگ گوہر کا مقابلہ پر لطف ہے. بادئیں کاں برسر شاہاں جہد تاج زر برتار کے ساکی نہد. وہ شراب جو بادشاہوں کے سر میں دوڑ جائے اور ساکی کے سر پر سنہری تاج رکھتے، یعنی بادشاہ تک شراب سے مست ہے اور ساکی اس کی بدولت سرفراز ہے. فتنہا و شورہا انگیختہ بندگان و خسرواں آمیختہ. شراب نے اپنی شدت تاثیر سے فتنے اور شور برپا کر رکھے، غلام اور بادشاہوں کو ملا دیا. غلب مستی من میں فرق مراتب نہیں رہتا. استخواہا رفت جملہ جاں شدہ تخت و تختہ آزما یکساں شدہ. غلام اور آقا کی ظاہر وجود کے پنجر جو باعث امتیاز تھے نابود ہو گئے، وہ سب کے سب مستی کے مقام میں یکجاں ہو گئے. تخت شاہ اور تخت تابوت، تخت تابوت اس وقت یکساں ہو گئے. وقت ہوشیاری چو آب و روغنند وقت مستی ہم چو جاں اندر تنند. ہوشیاری کے وقت پانی اور تیل کے مانند ہے، پانی اور تیل کے مانند ہے جو باہم آمیزش نہیں پاتے. اور مستی کے وقت سب کے سب جان کی مانند ہے جو ایک بدن میں ہو. چوں ہریسا لہم گندم غرق ہم ہیچ سب کی نی دریشا فرق ہم. جیسے گوشت اور گیہوں کا دلیا جس میں ہڈیوں سے الگ کیا ہوا گوشت بھی شامل ہو، ان چیزوں میں باہم کوئی پیش قدمی اور فرق نہیں ہو سکتا. چوں ہریسا گشت آجا فرق نی نیست فرق کی خاندرن جا غرق نی. جب یہ چیزیں کچڑی ہو گئیں تو وہاں کسی چیز کا فرق نہیں، کوئی فرق ایسا نہیں جو ہے غرق نابود نہیں. یہ چنی بادہ ہمی برد آ غلام سوئی قصر آ امیر نیک نام. غرض وہ غلام اس قسم کی نایاب شراب اس نیک نام امیر کے محل کی طرف لے جا رہا تھا. پیش شامت زاہدی غم دیدئی خشک مغزی در بلا پیچیدئی. کہ اتنے میں ایک زاہد سامنے ہے جو آخرت کے غم میں گلتا رہتا تھا. شدت مجاہدات سے اس کا مغز خشک تھا، ریاضت کے مصائب میں گرفتار تھا. طنز آتش ہائے دل بگداخ تھا، خانہ از غیر خدا برداخ تھا. اس کا بدن قلب کی سوزشوں سے پگھل رہا تھا، دل کے گھر کو ما سوائے اللہ کے خیال سے خالی کر چکا تھا. گوش مال محنت بھی زینہار داغا برداغا چندی ہزار. ریاضت مجاہدات کی بے پناہ محنت کا سزا یافتہ تھا، کئی ہزار داغ پر داغ اٹھائے ہوئے تھا. دیدار ساتھ خلش در اجتہاد روز و شب چسبیدہ او بر اجتہاد. وہ ہر گھڑی مجاہدے کے تکل اٹھاتا تھا اور رات دن مجاہدے میں مشغول تھا. سالوں میں در خاک و خون آمیختہ صبر و حلمش نیم شب ریختہ. وہ مہینوں اور برسوں خاک و خون میں مل چکا تھا، اس کے صبر و حلم آدھی رات کے وقت پر لگا کر اڑ چکے تھے. گفت زاہد در سبوہا چیستہ آں گفت بادا گفت بہرے کیستہ آں. زاہد نے پوچھا گڑوں میں کیا؟ غلام نے جواب دیا شراب ہے. پھر پوچھا وہ کس لیے؟ گفتی زانے فلاں میری اجل گفت طالب را چنی باشد عمل. غلام نے کہا کہ فلاں امیر کبیر کی ہے. زاہد نے کیا طالب حق کے عمل ایسی ہوتے ہیں کہ وہ شراب کباب کا دل دادا رہے. ہاں طالبی یزداؤں آنگا عیش و نوش باد شیطان و آنگا تیز و ہوش. طالب حق ہونے کا دعویٰ اور پھر عیش پرستی میں نوشی، شیطان کی شراب پینے کا لب کا اور پھر تیز ہوش ہونے کا دعویٰ. یعنی طالب حق ہرگز عیش پرستی کا شائق نہیں ہو سکتا. ہاں جی یہ بتایا. اور شیطانی خیالات میں سرمست رہنے والا ہرگز دور اندیش نہیں ہو سکتا. بعد اس کو میں دوسرے مصرے کے لفظ تیز ہوش کی بجائے نیم ہوش درج ہیں. پھر مطلب ہے کہ شیطانی شراب پی لینے میں تو ہوش کامل کی بھی خبر نہیں، لیکن جب ہوش پہلے ہی ناقص ہو تو کیا ٹھکانا. ہوش تو بے میں چونی پر مزداست ہوش ہا بعید براں ہوشی تو بست. تمہارے ہوش جب شراب پیے بدن اس قدر پرمجدہ ہے کہ بہت سے ہوش آئیں جن کو تمہارے ہوش پر اضافہ کیا اور پھر کہیں جا کر تم ہوش مند کہلا سکتے ہو. تا چباشد ہوش تر ہنگامی سکر ایچو مرغی گشت سیدھے دام سکر. یعنی تو وہ جو ایک پرندہ کی طرح بدمستی کے جال کا شکار ہو گیا. جب تم شراب پیتے ہوگے تو بدمستی کے وقت تمہارے ہوش و حواس کا کیا حال ہوگا. ان دونوں شعروں کا مفاد ہے کہ جب پیے بدوں ہی تم ناقص العقل ہو، غیر ذی فہم اور کوتا اندیش ہو، تو شراب پی کر تمہاری بدمستی و بدحواسی کا کیا حال ہوگا. یعنی پہلے سے تمہارے پاس کچھ نہیں رکھا تو جو ہوش ہے وہ بھی اڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تم بالکل ہی کچھ نہیں ہوگے. آگے ایک کہانی کی تائید میں ارشاد ہے جس میں ایک کوتاگد بزرگ نے دوسرے بزرگ کی تعظیم میں پورے قیام کے بجائے آدھا قیام کیا
تو دوسرے بزرگ نے مزاح کہا تمہارا قد شاید ضرورت سے زیادہ لمبا ہے، اس لیے تم نے اس سے نصف قد چرا لیا، اس سے اس بات کی تائید مقصود کہ تمہارے قد پہلے ہی ناقص ہے، مگر تم شراب کے ساتھ اس کو اور بھی ناکارہ کر لیتے ہو۔ دفتر پنجم حصہ دوم، حکایت نمبر 155، حکایت ضیاء بلخ و تاج الاسلام لطیفہ گفتن ضیاء بلخ و تاج الاسلام کی حکایت اور ضیاء کا مذاق کرنا۔ آ ضیاء بلخ خوش الہام عبود دادر آ تاج شیخ اسلام عبود، ان ضیاء بلخ کو جس کی کہانی عجب سوجا کرتی تھی ان کے بھائی تاج شیخ الاسلام تھے۔ از برائے علم خلقی پیش او گشت دائم در ملازم در سجو، ایک مخلوق کثیر ہمیشہ ان کے سامنے علم کے لیے شریک صحبت رہ کر طالب درس ہوا کرتی تھی۔ تاج شیخ الاسلام دار ملک بلخ بود کو طاقت و کوچک ہم چچا فرخ، گرچہ فاضل بود و فہل وضو فنون ای ضیاء اندر ذرافت بود فضون۔ حضرت تاج دارالاسلام جو دار الملک فتح کے شیخ الاسلام تھے، اگرچہ فاضل و اختیار زمان ہمارے فنون تھے، مگر کوتاہ قد اور بونے مرغی بچی کے مانند تھے۔ یہ ان کے بھائی ضیاء شرافت میں بڑے ہوئے تھے۔ او بسی کوتا ضیاء بے حد دراز بود شیخ اسلام وراثت قبر و ناز، اور تماشا یہ کہ وہ بہت بستقت تھے اور ضیاء از حد لمبے، شیخ اسلام کو اپنے علم و فضل پر بہت کچھ فخر و ناز بھی تھا۔ زی برادر ننگو عارش آمدی وی ضیاء ہم وائزی بد باہدی، اس لیے اپنے اس بھائی ضیاء سے ان کی آر اننگ آتی تھی، حالانکہ ضیاء صاحب بھی اگر ویسے فاضل علامہ نہیں تو کم از کم ایک وائز خوش بیان باہدات ضرور تھے۔ ضیاء صاحب کے واعظ کا ذکر بدی عرض کیا ہے کہ وہ ایک علمی ہنر رکھتے تھے، اس لیے تاج الاسلام صاحب ان سے آر کرنے میں حق بجانب نہ تھے، مگر شاید ان کی آر اس بنا پر ہو کہ ضیاء ظریف الطبع تھے، اور ظرافت و مذاق بعض اوقات عملی وقار کے لیے ضرر رساں ہوتا ہے۔ علاوہ عظیم ممکن ہے کہ ان کا شغل واعظ بھی تھا، تاج الاسلام کی نظر میں موجب آر ہو، جیسے کہ عموماً واعظوں کی موضوع روایات ان کی قصیدگی سخوانی اہل ثقہ کی نظر میں ناپسند ہوتی ہے، بلکہ ان دونوں بھائیوں کا افصاف سے تعارف ہو چکا ہے۔ اب واقعہ سنیے۔ روز مجلس اندر آمد آزیاں بار گاہ برکازیاں واصفیاں، ایک مرتبہ ضیاء صاحب درس کے اندر آئے جبکہ مجلس قاضیوں اور برگزیدہ لوگوں سے پر تھی۔ کرد شیخ اسلام از قبر تمام مر برادر را زیت نصف القیام، تاج اسلام نے پورے غرور کے انداز میں بھائی کی نمائشی تعظیم کے لیے کچھ یوں ہی آدھا سا قیام کیا، تھوڑا سا اوپر اٹھے۔ ہاں جی، پس ضیاء چودید قبر اندر سرش انفعالی داد حال در خورش، پس ضیاء نے جب ان کے سر میں تکبر دیکھا تو فون کو شرمندہ کیا جیسے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ گفت آری بس درازی بہر مزد اندکی اسقد سرو ہم بد، ان سے کہا جی بھائی ہاں تم بہت دراز قد جو ہوئے تو اصول عوض کے لیے اپنے قد مثل سروں میں کس قدر چرا کے چھوڑ دیا، یعنی اتنا اپنا قد ظاہر نہیں کیا جتنا کہ آپ کا تھا۔ یعنی تمہارا قد بہت لمبا ہے، میرے تعظیم کے لیے اس کا کچھ تھوڑا سا ایسا دراز کر دینا کافی سمجھا، باقی اس کو سنبھال کر رکھو تاکہ اس کا جلوہ دکھا کر کسی اور سے انعام حاصل کر لو۔ قد کی لمبائی کا ذکر بطور استہزاء کیا ہے کیونکہ اس کے برعکس ان کوتا قد تھے۔ اب وہ زاہد غلام سے کہتا ہے بس تو را خود عقل کو یا ہوش کو تا خوریمی اے تو دانش را ادو، بس تجھ میں عقل یا ہوش ہے کہاں جو اے عقل کے دشمن تو شراب بھی پیے اور صحیح عقل بھی رہے۔ روت بس زیباست نیلی ہم بکش زح کا باشد نیل برروئی خبش، تیرا منہ بہت خوبصورت ہے اس پر نیل بھی مل لے، حبشی کے منہ پر نیل کا رنگ مزہ کا باعث ہوگا۔ در تو نورے کے درآمد اے غوی تا نہ تو نشی و ظلمت جو شبی، اے گمراہ تجھ میں عقل کا نور آیا کہاں سے، تو شراب پی کر بدمستی کے ظلمت کا طالب ہو گیا۔ سایہ در روز است جستن قاعدہ در شبی ابری تو سایہ جو شدہ، سایہ ان میں طلب کرنے کا قاعدہ ہے، سایہ دن میں طلب کرنے کا قاعدہ ہے، تو ابر آلود رات میں سایہ تلاش کرتا ہے۔ اہل عقل کو شکر کی عادت مطلوب ہو سکتے مگر تو خالی از عقل ہو کر طالب شکر ہے۔ یہ حضرت نے سو اور شکر والی بات چھیڑ دی کہ مطلب یعنی ہونا تو چاہیے سو کی تلاش ہو، تو جو ہے شکر کی تلاش میں خواہ اپنے آپ کو بے عقل بنانا چاہتا ہے۔ یعنی شراب حرام بھی اس لیے کہ یہ عقل کو زائل کرتی ہے، تو ظاہر مطلب ہے کہ اس سے کم از کم وقتی طور پر عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یعنی کمال تو سوہ کا ہے، تو خواہ جو ہے مطلب اپنوں کو شکر میں مبتلا کرائے۔ گر حلال آمد پی قوت امام طالبان دو سرا آمد حرام، اگرچہ ہماری شریعت عیسوی معاملوں کے لیے غذا ہے، شراب حلال ہے، مگر محبوب حقیقی کے طالبوں کے لیے تو حرام ہے۔
آشکارا باد خونی دل بود، چشمشاں بر راہ عمر منزل بود. عاشقوں کی شراب دل کا خون ہوتی ہے، ان کی آنکھ راستے اور منزل پر ہوتی ہے. در چونی را بیابانی مخوف، ایک قلاوزی خرد باسط کسوف. ایسے رستے اور خطرناک جنگل میں یہ رہبر عقل کا آفتاب سو گہن میں مبتلا ہے. خاک در چشم قلاوزا زنی، کاروارا گمراہ و حالب کو نہیں. تو اپنے عقل راہبر کو شراب کر کے دوسرے راہبروں کے آٹھ میں خاک جونک رہا ہے، قافلے کو گمراہ اور تباہ کر رہا ہے. یعنی امیر کی طرف اشارہ ہے، یعنی تو رعایا کا حاکم اور پاسباں ہے اور مست شراب ہو کر وہی کام کرتا ہے جو ایک بدمست و بے ہوش سے ہو سکتا ہے، اور ماتخت عمرہ کے نیک مشورے کو نہیں مانتا. نتیجہ ہے کہ رعایا برباد ہو رہی ہے. جس طرح قافلے کی زبردست رہنما گمراہی میں پڑھ کر قافلے کو ہلاکت کی طرف لے جائے اور دوسرے رہنماؤں کے ایک نہ ماننے پر گمراہی سے منسوب کرے حتیٰ کہ قافلہ ہلاک ہو جائے. یعنی یہ باتیں اس وقت کی کر رہے ہیں، لیکن باتیں یہاں پر فٹ ہو رہی ہے، آج کل موجودہ دور پہ فٹ ہو رہی ہیں کہ کس طرح عیش و عشرت کے جو دلدادہ حکمران اور عمرا جو ہوتے ہیں وہ کیسے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہمارے دشمن کن چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں. یعنی شراب ہو، کباب ہو، شباب، ان چیزوں کو استعمال کر کے ہمارے عمرا کو خراب کر کے ان سے ایسے ایسے کام کرواتے ہیں جو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے یحییٰ خان وغیرہ تھے اس قسم کے. مطلب ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یہ باتیں تو پہلے کی ہے لیکن آج کل کے دور کے لحاظ سے بالکل فٹ ہو رہی ہیں. نانے جو حقن حرام استو فسوس، نفس را درپیش نانی سبوس. شراب تو ایک بڑی چیز ہے، نفس کو اگر جو کی روٹی میں لذت آئے تو بخدا وہ بھی حرام اور قابل دریغ ہے. نفس کے سامنے بھوسے کی روٹی رکھو، دشمنی را خدا را خوارگدار، درزرا ممبر منہ بردار دار. رائے خدا کے دشمن کو ذلیل بنا کے رکھو، چور کے لیے ممبر نہ رکھو، اس پر چڑھ کر اپنی چوری کے فضائل سنائے گا، بلکہ سولی پر چڑھا دو تاکہ اپنے کفر گردار تک پہنچے. دزدرا تو دست ببریدن پسند، از بریدن آجزی دستش برند. تم چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنا پسند کرو، کاٹ ڈالنے سے عاجز ہو، کم از کم اس کے ہاتھ جکڑی دو. اگر تم مقتضیات نفس کا کم نہیں کر سکتے، ان کو ضبط رکھنے کی کوشش کر لو. گر نہ بندی دست او دستے تو بست، بر تو پائش نشکنی پایت شکست. اور اگر اس کے ہاتھ بند نہیں کرو تو وہ تمہارے ہاتھ باندھے گا، اور تم اس کے پاؤں توڑ نہیں ڈالو تو وہ تمہارے پاؤں توڑ ڈالے گا. تو ادورا می دہی اونی شکر، بہرچے گوزہر منوش و خاک خر. تم الٹا دشمن کو شراب پینے اور گنے چوسنے دیتے ہو. یہ کیوں؟ بلکہ تم ایسے کہو کہ زہر پی اور خاک کا. زد سے غیرت برسبو سنگو شکست، او سبو انداخت از زاہد بچست. زاہد نے تکا اور جوش غیرت سے شراب کے گڑے پر پتھر دے مارا. اس غلام نے دوسرا گڑا بھی پھینک دیا اور زاہد سے بھاگ گیا کہ مبادا جوش غضب سے میری وگت بنا لے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ وقت پورا ہو گیا، لیکن انشاءاللہ اس سے بہت اعلیٰ مضامین برآمد ہوں گے. اور یہ بات ہے کہ جس وقت جائز بھی تھا شراب تو اس کے اندر اتنے مفاسد بیان کر لیے، تو اب تو شریعت میں ناجائز بھی ہے، تو جو لوگ ظاہر اس کو استعمال کریں گے تو کتنا نقصان اپنے آپ کو پہنچائیں گے. یار اس وقت وہ اللہ جل شانہ کی مخالفت کا جو ظلمت ہے اس میں وہ نہیں آ رہے تھے، صرف کچھ فوائد سے محروم ہو رہے تھے. ہاں جی، اس وقت تو اس کا ولین قدم ہی اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مخالفت میں آئے گا. نتیجتاً اس کی جو ظلمت ہے وہ تو بے پناہ ہے، تو اس کا نقصان پھر کتنا ہوگا. یعنی اس کے جو مفاسد ہیں وہ تو ظاہر مطلب اپنی جگہ پر ہیں ہی، وہ تو یہ بیان کر رہا ہے، لیکن جو مطلب شریعت کی مخالفت ہے وہ تو بہت بڑا مفسدہ ہے، اس کے مقابلے سارے مفاسد ہے چھے. تو جس طریقے سے شراب کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن وہ فائدے شریعت کے مخالفت کے مقابلے میں ہے. قرآن میں کیا کہا ہے؟ قرآن میں کہا ہے کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے. اس میں خمر وہ منافع، اس میں کبیر و منافع للناس. تو منافع سے قرآن نے بھی انکار نہیں کیا کہ اس کے منافع ہیں. وہ اسمہما اکبر،
یہ اسم ہم اکبر کا ہے، کوئی دنیاوی نقصان کا نہیں بتایا ادھر. اسم کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی یعنی شریعت سے بغاوت، وہ اسم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ اسم اکبر من نفع. تو جس وقت یہ اسم نہیں تھا تو صرف منافع کا مقابلہ تھا، منافع اور اس کے وہ نقصانات کا مقابلہ تھا. تو اس کو کمپیریٹو اسٹڈی مطلب کوئی کر سکتا تھا کہ یہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں. اس وقت وہ کمپیریٹو اسٹڈی ختم ہو گئی، کیونکہ اس میں ومنافع للناس تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اس میں منافع تو ہیں، لیکن ساتھ فرمایا کہ اس محمد اکبر میں نفع ما، مطلب اس کا جو گناہ ہے وہ سے زیادہ ہے. تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات مطلب ثابت ہو گئی کہ ہم لوگ اس کے منافع کا نہ سوچیں، اس کے منافع سے انکار نہ کرے، کیونکہ حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. جرمنی میں مجھے آئی بی ایس کی بیماری تھی. ڈاکٹر بیچارے تنگ پریشان ہو گئے بار بار. تو ان میں ٹیسٹ وغیرہ کر لیے، کنفرم ہو گیا کہ آئی بی ایس ہے. تو جو بڑے ڈاکٹر ہے اس نے مجھے 2 چیزیں دی. کہتے 2 چیزیں میں نہ کرتا ہوں اور 2 چیزیں آپ کو علاج دیتا ہوں. وہ دونوں ہربل میڈیسن. 2 چیزوں کو روکا، ایک کافی کو روکا اور ایک جو ہے نا مطلب مرچ کھانے کو روکا. یہ 2 چیزیں بالکل نہیں کھانی، استعمال کرنی. اور 2 چیزیں استعمال کرنے کے لیے ایک ایبرگاس نامی ایک دوائی ہے جو صرف جرمنی میں پہلے ملتی تھی، اب تو شاید میرے خیال میں دوسری جگہوں بھی بنتی ہے. مشہور میڈیسن ہے ایبرگاسٹ، اور یہ بنتی ہے ہربل میڈیسن. تو یہ ہرنی کے لیے ان لوگوں نے بنائی تھی، لیکن آئی بی ایس کے لیے بھی بہت اچھا استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب بنی ہوئی تھی 33% الکوہل میں، وہ سالوینٹ تھا اس کا. تو مجھے جب ڈاکٹر نے دے دیا تو میں نے اس پر دیکھا کہ اس پہ تو الکوہل ہے. میں نے کہا تو میں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر کو کہا کہ آپ ذرا دوسرا میڈیسن دے دو. دوسرا میڈیسن اس کو کہتے بھائی ہمارے ہاتھ میں یہی میڈیسن ہے، دس از دا بیسٹ میڈیسن فار دس. خیر پھر میں ڈاکٹروں کو تبدیل کرتا رہا اور مختلف ڈاکٹروں کے پاس گیا، اور سب نے کہا کہ باقی میڈیسن تو یہی ہے، یہی صحیح میڈیسن ہے. اسے غول کا چھلکا بھی دیا تھا، اسے غول کا چھلکا اور یہ میڈیسن. تو گولیاں ایک ڈاکٹر نے دی کہ اچھا یہ ٹھیک ہے اس کا متبادل ہے، لیکن اس سے وہ کام نہیں ہوا. اب میرے پاس چوائس نہیں رہا. لیکن کبھی کبھار اللہ پاک دکھاتا ہے اپنی قدرت. تو بس میں اتنا تنگ ہو گیا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، مجھے بیماری منظور ہے، میں شراب والی میڈیسن استعمال نہیں کرتا، اور صرف اس بول کا چھلکا استعمال کرنا شروع کیا. اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اسی سے پھر شفا ہو گیا. اللہ پاک نے اسی سے شفا عطا فرما دیا. اب دیکھ لیں، یعنی ہے نا اللہ پاک کے پاس قدرت میں تو خزانے میں تو کچھ کمی نہیں ہے نا، تو وہ تو پھر اس کا کام ہے. تو میڈیسن ہے، اور میڈیسن اسباب کے رخ سے بات ہے، اور کچھ مفتیان کرام اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ گنجائش ہے. ہاں جی سارا کچھ ہے، لیکن اللہ پاک کا ایک درمیان میں ایک اور بھی دروازہ ہے، مطلب جو ہے نا وہ کام کرتا ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ذرا تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ شراب جو ہے اس میں فوائد تو ہیں. اب دیکھو فائدہ تھا یا نہیں تھا. اتنے بڑے میڈیسن کے لیے مطلب جو ہے نا وہ بطور سالوینٹ تھا، اور کتنے سارے میڈیسنز کے لیے سالوینٹ ہے ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ. اکثر جو ہے نا مطلب ہے کہ اسی کے ذریعے سے مطلب یہ میڈیسنز آتی. تو یہ چیز تو ہے، فوائد تو ہے، فوائد سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اسمہما اکبر من نفعہما. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن مشکلات پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے. البتہ دروازے مختلف ہیں، ہر ایک کے لیے ایک دروازہ نہیں ہے. عمومی دروازے میں مفتیان کرام کی حکم پر عمل کرنے میں گنجائش، اگر وہ فتویٰ دیتے ہیں تو ظاہر گنجائش ہے.
لیکن اگر کسی کو اللہ پاک توفیق دے کہ وہ شبہ مشتبہ چیز سے بچنا چاہے اور مشتبہ چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دے، تو یہ بذات خود بھی ایک عمل ہے نا. تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنے غیب کے دروازوں سے وہ کام کروا سکتا ہے جو کہ وہ چیز نہیں کر سکتا ہوگا. مطلب یہ لب لباب ہے مطلب اس بات کا. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرما دے، اور اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا ہے نا اس کو دنیائی مفادات کے لیے استعمال نہ کیا جائے. آخر منع کیا گیا تو کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے درمیان میں جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، بے شک وہ ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے، لیکن بہرحال بات تو ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ.